السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ لوگ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور وہ اسے گھسیٹتے لیے جا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو اس سے چھڑوایا اور انہیں ڈانٹا، چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو جس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا اسے گھروا لیا ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور گھروا بھی دیا ہے۔ اب دیکھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ فرمانے لگے، یہ کام جو علی نے کیا ہے تو ضرور علی کو کوئی نہ کوئی ایسی بات معلوم ہوگی جس سے ہم بے خبر ہیں، اور کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی اس لیے علی نے ایسا کیا، جاؤ ذرا علی کو بلا کر تو لاؤ۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت علی علیہ السلام حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی کیا بات ہے؟ تم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حق قائم کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں اور ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ کہ آدمی سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو ابھی نہ بالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد سنا ہے۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو اس نے اس کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی علیہ السلام سے یہ سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا۔ اسلامی انصاف کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور اہل بیت اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے بارے میں کتنی بڑی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس واقعے کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے، اس کے علاوہ اس واقعے کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ خدا حافظ۔